नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुर व तदब्बुर बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मअरिफ़त बिमआनिह والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ دعائے مغفرت نام نہیں بتایا شازی آپ نے، کیا نام ہے ان کا؟ نصرت۔ چلے نصرت کے لیے دعائے مغفرت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وآلا خيرا من آلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ مسز خان ہماری بہت اچھی ساتھی ہیں اور بہت توجہ سے قرآن سنتی ہیں۔ ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے یا تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج کی آپ کی تفسیر سورہ المائدہ آیت نمبر 89 سے ہے۔ المائدہ 89۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، باللغو ساتھ لغو کے، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں سے، جو لغو قسمیں تم نے کھائیں۔ ایمان یمین کی جمع ہے، اور یمین عربی میں رائٹ ہینڈ کو بھی کہتے ہیں اور قسم کو بھی کہتے ہیں۔ قسم کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عرب جو ہیں وہ رائٹ ہینڈ دوسرے کے ہاتھ پہ مارتے تھے، سیدھا ہاتھ دوسرے کے سیدھے ہاتھ پہ قسم کھانے کے لیے۔ تو یمین عربی میں قسم کے لیے مستعار ہے، یعنی ادھار لیا ہوا ہے، جیسے رائٹ ہینڈ کو کہتے ہیں۔ اور ایمان اس کی جمع، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ روٹ بھی اس کا الگ ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے اس کا روٹ حمزہ میم نون امن ہوتا ہے، اور ایمان جو یمین کی جمع ہے اس کا روٹ یا میم نون ہوتا ہے۔ تو قسموں کا ذکر ہے یہاں، قسم کا، کہ اللہ تعالیٰ معاوضہ نہیں کرے گا تمہارا لفظ قسموں کے ساتھ، ولیکن لیکن وہ یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا، کس کے اوپر مواخذہ کرے گا؟ بما عقدتم، بوجہ اس کے جو مضبوط گرہ باندھی تم نے، الایمان قسموں کی، جو مضبوط گرہ باندھی قسموں کی نیت سے ارادے سے کھائی تو اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ اب لغو کیا ہوتا ہے؟ یعنی لغو وہ بات وہ ہوتی ہے جو بلا نیت بلا مقصد منہ سے نکلتی رہے۔ تو مواخذہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارا لفظ قسم کی قسموں کو جو بلا مقصد بلا نیت منہ سے نکلتی رہتی ہیں، لیکن جو مضبوط گرہ باندھی تم نے اپنی قسموں کی اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ تو یہ قسم کے بارے میں فائنل حکم ہے۔ اس سے پہلے آپ قسموں کے بارے میں کچھ سورہ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 225 میں آپ نے پڑھا تھا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ٹھیک ہے۔ وہاں بھی یہ کہا گیا تھا کہ لفظ قسموں پہ محاسبہ نہیں ہے، لیکن وہ جو قسمیں تم نے دل کے ساتھ کھائی ہیں، نیت کے ساتھ، ان پر مواخذہ ہے۔ تو یہاں پر فائنل حکم ہے قسم کے بارے میں۔ پیچھے آپ نے کھانے کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کمی زیادتی سے منع کیا، افراط و تفریط سے منع کیا گیا کہ جو حلال چیز ہے اس کو کھاؤ لیکن ولا تعتدوا، زیادتی بھی نہ کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کھانے پینے اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ گفتگو میں بھی بیلنس سے کام لیا جائے، چیک بیلنس سے کام لیا جائے، چیک اینڈ بیلنس، اعتدال سے کام لیا جائے۔ تو اور پھر یہاں اس لیے بھی قسموں کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں پچھلی آیات میں جب حلال حرام کو واضح کیا گیا تو صحابہ کرام پہلے اس سے کچھ چیزوں کی قسمیں کھا چکے تھے۔ آپ نے پڑھا کہ کچھ صحابہ نے کہا میں تو سارا ہر دن روزہ رکھوں گا اور ہر رات کو عبادت کروں گا، اور کسی نے کہا کہ نکاح نہیں کروں گا۔ تو اب ان کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک بیلنس بتایا ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اب ہم کیا کریں، تو اس پر کہتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی، شان نزول اس کا یہ
بتایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لفظ قسم کی قسم پر پکڑنی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لفظ قسم کی قسم پر پکڑنی ہے، یہ بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور برکت ہے. تو قسمیں جو ہیں وہ 3 اقسام کی ہوتی ہیں. فقہ کے مطابق 3 قسمیں ہیں قسموں کی. پہلی قسم ہے لفظ قسم کی قسم، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا. لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم. تو لفظ قسم کون سی ہوتی ہے؟ لفظ کا جو لفظ ہے نا، جو آپ اردو میں لغو کہتے ہیں، لغو ہوتا ہے اصل میں، اس کا مقصد ہوتا ہے بے معنی، لا یعنی، بے مقصد قسم کی بات. تو لفظ قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو بلا نیت، بلا ارادہ، بلا قصد زبان پر جاری ہو جائے. جیسے تکیہ کلام کے طور پر جاری ہو جائے. جیسے عربی ہر چیز پہ کہتے ہیں واللہ واللہ، تو وہ کیا قسم ہی کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم کہتے ہیں. اور ہم بھی کہتے ہیں، کبھی ہمارے یہاں بھی رواج ہے قسم سے، قسم سے. تو بہرحال اس پر پکڑ تو نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے. قسم نہیں کھانا چاہیے ہر وقت، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس پہ مواخذہ نہیں ہے. پھر دوسری قسم ہوتی ہے قسم کی، اس کو قسم غموس کہتے ہیں، غین میم واو سین سے. غموس لفظی معنی غموس کا ہوتا ہے ڈبو دینا، ڈرون کر دینا. تو قسم غموس کون سی قسم ہوتی ہے؟ یہ وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے، جھوٹی قسم جو انسان کسی دوسرے انسان کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے. کون سی قسم ہے قسم غموس؟ جھوٹی قسم جو انسان کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے، یا بری نیت سے کھائے، کسی کا مال ہتھیانے کے لیے کھائے، جو افسوس کے ساتھ ہماری عدالتوں میں روز ہو رہا تھا. تو وہ قسم غموس ہے. تو یہ جو قسم ہے، یہ لفظ قسم نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹی قسم کھانا بلکہ کبیرہ میں بھی بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا. تو یہ جو قسم غموس ہے، اس کے بارے میں امام شافعی تو کہتے ہیں کہ اس میں توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ کفارہ دینا بھی ضروری ہے، کہ کفارہ بھی انسان دے، توبہ بھی کرے، اور جس کا مال لوٹا ہے اس کو واپس بھی کرے جھوٹی قسم کھا کے. یہ امام شافعی کا کہنا ہے. لیکن بہرحال بعض دوسرے ائمہ کرام کے مطابق اس میں کفارہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار کی جائے اور جو مال لوٹا ہے اس کو ریکور کیا جائے، واپس کر دیا جائے. تو تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ شیور شارٹ اس کے اوپر کفارہ نہیں کہا جاتا. معافی تلافی بہت کی جائے، اپنے آپ کی کریکشن کی جائے، جس کا مال لوٹا ہے اس کو واپس کر دیا جائے. تو اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا دھوکے کے لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ کسی دوسرے کا مال حاصل کر لے، تو اللہ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا. اس لیے توبہ استغفار تو بہت ہی ضروری ہے، اور اس میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ بہرحال کفارہ بھی ہے. پھر اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کو ستانا، کسی کو قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا. ٹھیک. تو دوسری قسم تھی قسم غموس، جھوٹی قسم ہے جو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کھائی جائے. تیسری جو قسم کی ٹائپ ہے اس کو کہتے ہیں قسم موقدہ، عقد سے. جو یہاں پر کہا جا رہا ہے نا، آپ آیت دیکھیں، لیکن وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، عقد سے مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی. تو یہ جو قسم ہے نا، مضبوط گرہ جس کے ذریعے باندھی جاتی قسم کی، اس کو قسم موقدہ کہتے ہیں، عقد سے، عین قاف دال. یا اس کا دوسرا نام قسم منعقدہ بھی ہے، منعقدہ منعقد سے، یا معقدہ، دونوں نام ہے اس کے. موقدہ عقد سے کر لیں. تو یہ کون سی قسم ہوتی ہے جس کے بارے میں، یہ وہی قسم ہے جس کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے کہ لیکن اس ایسی قسم پر مواخذہ ہوگا جس کی مضبوط گرہ باندھی تم نے قسموں کی. تو اب یہ قسم موقدہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کام کو مستقبل میں کرنے کے لیے، فیوچر میں کرنے کے لیے، اس کے لیے قسم کھائی کہ میں یہ قسم، اللہ کی قسم، یہ کام ضرور کروں گی. نیت اور ارادے سے آپ نے قسم کھائی. کسی کام کو مستقبل میں کرنے کے لیے نیت اور ارادے سے آپ نے قسم کھائی. یا کسی کام میں شدت لانے کے لیے نیت اور ارادے سے قسم کھانا، کہ میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کا فلاں کام کل ضرور کر دوں گی، قسم ہے اللہ کی میں یہ کام ضرور کر دوں گی. تو اب یہ نیت اور ارادے سے
ایک قسم کھائی گئی ہے. یا ایسے کہ کسی نے آپ کو کہا کہ آپ نے آپ کا راز میں نے رکھنا ہے, آپ نے اس کی قسم کھائی کہ ہاں یہ آپ فکر نہ کریں میں آپ کا راز رکھوں. تو نیت اور ارادے سے قسم کھانا فیوچر میں کسی کو کسی کام کو کرنے کی, یہ قسم موقدہ ہوتی ہے جو عقد کے ساتھ کھائی جاتی ہے. اب اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے, کیونکہ آپ نے نیت اور ارادے سے کھائی ہے اور اس کے اوپر قسم بھی کھائی ہے, پکا کیا اس کو. تو اگر اس قسم کو آپ پورا نہ کر سکے یا کسی وجہ سے آپ نے توڑ دی تو اس پر مواخذہ ہو سکتا ہے, اس لیے اس کا کفارہ لازم ہے. اور کفارہ آگے بیان ہو رہا ہے. قسم مؤکدہ یا منعقدہ جس کو کہتے ہیں, جو نیت اور ارادے سے آپ کھائیں کہ یہ کام میں ضرور کروں گی, پھر وہ آپ نہ کر سکیں یا قسم توڑ دیں کسی وجہ سے, تو آپ نے اس پر کفارہ دینا ہے. مثلا جیسے میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ میں کسی چیز کی قسم کھاتی ہوں کہ فلاں کام میں آپ کا ضرور کر دوں گی, لیکن نہیں کر سکے, کسی وجہ سے پورا نہ ہو سکا, تو کفارہ دینا چاہیے. یا یہ کہ آپ نے کسی کا راز رکھنے کی قسم کھائی ہے نیت اور ارادے سے, لیکن غلطی سے آپ نے اس کا راز کھول دیا, تو اب آپ کی قسم ٹوٹ گئی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کریں. لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ انسان جان بوجھ کر قسم توڑ دے کہ اچھا اس نے تو قسم دی تھی, میں نے قسم اٹھائی تھی کہ راز نہیں بتاؤں گی, لیکن میں تو بتا دیتی ہوں چلو کفارہ دے دوں گی. تو ایسا نہیں ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے, کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. تو بہرحال یہ جو تیسری قسم ہے اس میں بلا کسی اختلاف کے کفارہ ادا کرنا لازم اور واجب ہے قسم موقدہ کے اوپر, اور کفارہ آگے بیان ہو رہا ہے. اچھا ایک بات اور ہے یہاں پر, وہ بھی نوٹ کر لیں کہ قسم کھانا بھی ہو تو ایک تو پسندیدہ نہیں قسم کھانا, بات پہ قسم کھائی بھی جائے تو صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی نہیں جا سکتی. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے, سیدنا عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ چپ رہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ابو داؤد کی کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. ایک اور حدیث ہے نسائی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ, نہ ماؤں کی اور نہ شریکوں کی, اور اللہ کی قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو. ٹھیک, تو یہ بھی بہت بڑی انفارمیشن ہے کہ قسم اگر کھانی بھی ہو مجبوری میں تو صرف اللہ کی کھانی چاہیے. لیکن بہرحال اگر نیت اور ارادے سے کسی کام کو مستقبل میں کرنے کی قسم کھائی ہے قسم موقدہ یا منعقدہ, اور وہ کسی وجہ سے آپ پوری نہیں کر سکے یا توڑ دی گئی, تو اس کے اوپر کفارہ دینا لازم اور واجب ہے. اور کفارہ کیا ہے اس کا؟ کفارتہ. اچھا کفارہ کا جو لفظ ہے وہ بھی ذرا سا دیکھ لیں. کفارہ کا روٹ تو کفرہ ہی ہے, اور کفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپانا, صرف کفرہ کے. لیکن کفرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کفرہ یکفر تکفیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ لفظ آتا ہے, آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دے, ہمارے دور کر دے. اور جب بندے کی طرف سے کفارہ کا لفظ آتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کفرہ یکفر تکفیر, کہ ایسی نیکی کرنا جو آپ کے گناہ کا بدل بن جائے اور گناہ اس سے چھپ جائے, جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہو. سزا جو جس گناہ پر لازم ہو رہی ہو اس کے بدلے میں کوئی نیکی کرنا کہ آپ اس کی سزا سے بچ جائیں, جیسے صدقہ دینا یا غلام آزاد کرنا, جو بھی, وہ کفارہ کہلاتا ہے. تو جو قسم ہے جو نیت اور ارادے سے کھائی جائے موقدہ, اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَکَفَّارَتُهُ, کیا کفارہ ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم, کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو اوسط درجے کا, ما تطعمون جو تم کھلاتے ہو, اہلیکم اپنے گھر والوں کو. ٹھیک, یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. قسم توڑنے کا کفارہ ہے یا پوری نہ ہو سکے, جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق, روز مرہ کے مینیو کے مطابق. اوسط درجہ یعنی روز مرہ کا جو ڈیلی کا مینیو ہے آپ کا, اعلیٰ دعوتوں کا مینیو نہیں, اوسط درجے کا بتایا جا رہا ہے. تو جو آپ کا ڈیلی گھر کا مینیو ہوتا ہے اس کا کھانا آپ 10 مساکین کو کھلائیں گے, یعنی 10 کھانے دینے آپ نے. ایک شخص کو بھی 10 کھانے دے سکتے ہیں اور 10 مسکینوں کو بھی بٹھا کے کھلا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ آپشن ہے. سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ یا کیا کرنا ہے؟ او کسوتہم, یا کپڑا پہنانا ہے ان کو.
किन को? 10 मसाकीन को। किस्वतुहुम का लफ्ज किस्वा से है, और किस्वा कहते हैं कपड़े पहनाने के लिए। पोशाक के लिए दो अल्फाज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, लिबास, हुन्ना लिबासुन लकुम, और लिबास इंसान का वो पोशाक होती है जो वो खुद पहनता है, और किस्वा के मानी होते हैं जो दूसरे को पोशाक पहनाई जाए। कसा के मानी पहनाने के होते हैं। तो या तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या फिर क्या करना है, 10 मसाकीन को कपड़े देने हैं। और कपड़े भी कैसे देने हैं? वही जो आप खुद पहनते हैं, पूरा पूरा जोड़ा बना के देना है, जो आपके इलाके में राइज है, मारूफ है, मुल्क के रिवाज के मुताबिक मुकम्मल जोड़ा। और बाज उलमा कहते हैं कि जिसमें नमाज पढ़ी जा सके। और कपड़े भी क्या है, जिस तरह रोजमर्रा के आप पहनते हैं आम तौर पर। तो 10 मसाकीन को या आपने कपड़े देने हैं। या तीसरी ऑप्शन क्या है, औ तहरीर, या आजाद करना है रगबा गर्दन का, यानी गुलाम आजाद करना है, गुलाम या लौंडी आजाद करना है। और यहाँ तो ये मेंशन नहीं कि मोमिन हो, लेकिन दूसरी जगहों से पता चलता है कि मोमिन लौंडी या गुलाम आजाद करना चाहिए, क्योंकि उनका फायदा होता है। मोमिन एक लौंडी या गुलाम आजाद हो जाएगा। तहरीर और रकबा आप पहले भी पीछे पढ़ चुके हैं। तहरीर का लफ्ज हुर से है, हुर का मतलब होता है आजाद शख्स, और हर्रा युहर्रिरु तहरीर के मतलब होते हैं गुलाम आजाद करना, आजाद करना। और रकबा कहते हैं गर्दन को, तो गर्दन आजाद करना यानी गुलाम आजाद करना। ये तीसरी ऑप्शन है। यानी आपके पास 3 ऑप्शंस दी गई हैं आपको, या ये करें, या ये करें, या ये करें। या 10 मसाकीन को खाना खिला दें, या उनको 10 को कपड़े पहना दें, या गुलाम आजाद कर दें। फिर आगे फरमाया गया वमन लम यजिद, फिर जो कोई नहीं पाए, फसियामु, तो रोजे रखना है, सलासती अय्याम, 3 दिन के। अब क्या नहीं पाए, यानी ये तीनों काम की इस्तिताअत और वसत नहीं उसको। है? ना तो वो 10 मिस्किनों को खाना खिला सकता है, ना उनके कपड़े पहना सकता है, ना ही उसके पास गुलाम है या लौंडी के उसको आजाद कर दे, तो फिर क्या करे? फिर वो 3 रोजे रखे कसम के कफारे के तौर पर। और रोजे ये जो है 3, ये तसलसल से रखना अफजल है, लेकिन उलमा के मुताबिक अलग अलग भी रखे जा सकते हैं। एक और अहम बात यह है कि कफारा शरीयत के हिसाब से देना चाहिए, तरतीब से। यानी जो यहाँ पर तरतीब बताई जा रही है उसी के हिसाब से प्रायोरिटी सेट करना चाहिए। तो सबसे पहले खाना गरीबों को खिलाना चाहिए, या आसन है, कपड़े पहना दें। गुलाम और लौंडी तो आजकल होते ही नहीं। यानी कहने का मकसद ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट आप रोजे पे चले जाएं, ठीक है, कि रोजा दे 3 रोजे रख लेते हैं, आसान बात है, पैसे खर्च नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये किस सूरत में? फमन लम यजिद, जब इन तीनों सूरतों में से कोई सूरत नहीं कर सकते आप, तो फिर 3 रोजे रख सकते हैं। इस्तिताअत नहीं है, वसत नहीं है, फिर आपने 3 रोजे रखने। अदरवाइज आपने उस सीक्वेंस को फॉलो करना है जो 3 ऑप्शंस आपको बताई गई। तो ये कफारा है किसका? कि आपने कसम खाई मुअक्कदा नियत और इरादे से, लेकिन फिर वो तोड़ दी या उसको पूरी ना कर सके, तो फिर कफारा देना। यानी कसम खाने के ऊपर कफारा नहीं है, कसम को पूरी ना करने या तोड़ने के ऊपर कफारा है, ये याद रखें। यही अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ज़ालिका कफ़ारत, ये कफ़ारा है, ऐमानिकुम, तुम्हारी कसमों का, इज़ा हलफ तुम, जब कसम खाओ तुम, हलफ के साथ कसम खाओ। और हल्फिया कसम यही होती है कि अल्लाह की कसम खा के और प्रॉपर तरीके से दिल के इरादे और नियत के साथ कसम खाई जाए, तो फिर ये कफ़ारा है, ये बता दिया गया आपको। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि फाफजू वाहफजू, और हिफाजत करो, अमर का सीगा है, हिफाजत करो ऐमानकुम, तुम्हारी अपनी कस्मों की हिफाजत करो, अपनी कस्मों की। यानी बिला वजह कसमों का मजाक ना बनाओ, बात बे बात पर ना खाओ, और धोखा देने की कसम ना खाओ, बुरी नीयत से ना खाओ कि खा लिए पे कफारा दे देंगे, ये सब ना करो। तो ये तीनों किस्म की कस्मों के लिए कहा जा रहा है कि वाहफजू ऐमानकुम, तीनों किस्म की कसमों की हिफाजत करो। और हिफाजत में क्या आता है? एक कलाम, ये जो एक तकिया कलाम ना बनाओ, कसम है कसम है कसम है, हर बात पे अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, ये ना करो। हिफाजत करो अपने कसमों की। क्योंकि और वैसे भी आपको पता है कि कस्में ज्यादा खाना मुनाफिकीन की निशानी है। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने उनकी कस्मों को ढाल बनाया हुआ है। फिर यह है कि हिफाजत में यह भी आता है कि अगर कसम खा ली तो उसको पूरी करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तोड़नी नहीं चाहिए। पूरी पूरी कोशिश करें कि अगर कसम खाई है नियत और इरादे से तो उसको पूरी करें, और अगर तोड़ दी तो फिर कफारा देना करना भूलें। ये सब कुछ हिफाजत में आता है, ठीक है। तोड़ दी तो फिर कफारा देना ना भूलें।
یہ سارا کچھ وافذو ایمانکم میں آتا ہے. پھر اس میں ایک ایکسپشن ہے، ایک استثنائی صورت ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی کسی برے کام کی قسم کھا لیتا ہے نیت اور ارادے سے. برے کام مطلب پتہ ہے رحمی کی قسم کھا لی کہ میں تو اپنے فلانے بھائی سے بہن سے کہہ دیا کہ قسم ہے میرے اوپر کہ میں کبھی تمہاری جو زندگی میں شکل دیکھوں. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ قسم اچھی ہے کیا؟ یا کسی نے قسم کھا لی کہ میرے والدین نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں تو کبھی بھی ان کی خدمت نہیں کروں گا. تو یہ تو غلط قسمیں ہیں نا. تو اگر برے کام کی قسم کھا لی ہے، قطع رحمی کی، کسی غلط کام کی، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے. یعنی برائی پر اگر قسم کھا لی ہے اس نے برے کام کی، اور اگر نہ توڑی اور کفارہ نہیں دیا تو یہ بھی گناہ کا کام ہے. اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ نے برے کام کی قسم کھائی اور پھر آپ کہتے ہیں میں تو قسم کھا لی تو اب میں کیسے ملوں، تو میں تو نہیں ملنا. تو یہ بھی ایک برا کام ہے. آپ اس کو توڑیں، اس کا کفارہ دیں، کیونکہ برے کام پہ قسم کھانا بھی گناہ کا کام ہے. دلیل یہ ہے بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کام کو کرنے کی قسم کھا لو پھر کسی اور کام میں بہتری سمجھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، غلط کام کو کرنے کی قسم کھا لی ہے، پھر کسی اور کام میں بہتری ہے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ تو کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو تاکہ تم تشکرون، شکر ادا کرو. کس بات پر شکر ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لعلکم تشکرون. کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے احکامات دیے ہیں کہ علم کی نعمت پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے جو آسانی دین میں دی ہے اس کا شکر ادا کرو، جو غلطی انسان کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتا دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، کہ انسان گناہگار نہیں رہتا پوری زندگی کے غلط قسم کھا لی تو اب اس کا توڑ دی تو اس کا اللہ تعالیٰ کی یہ سب مہربانیاں ہیں، اس پر شکر ادا کرو. اس پر شکر ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ آپشن دے دی کہ اگر آپ نے غلط قسم کھا لی ہے اور آپ کو قسم توڑ دی ہے، آپ نے کوئی قسم کھائی تھی پوری نہیں کر سکے تو بجائے گناہگار رہنے کا اس کا کفارہ دے دیں. اتنی آسانی دین میں پیدا کی ہے، علم کی نعمت دی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے قرآن میں. تو ان سب چیزوں پر لعلکم تشکرون، تم شکر ادا کرو. اور شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے. تو شکر ادا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اگر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ بتا دیا ہے خاص طور پر کہ آپ گناہ سے بری ہو جائیں. آگے جو اگلا حکم ہے وہ شراب کی حرمت کا فائنل حکم ہے. حرمت یعنی شراب حرام ہونے کا فائنل حکم ہے جو آگے آپ پڑھنے جا رہے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنو سے خطاب ہے، تو یا ایھا الذین آمنو جو ہیں ایمان والے الرٹ ہو جائیں. یقینی طور پر کوئی بہت اہم بات کی جا رہی ہے، اور اہم بات کیا ہے کہ شراب کی حرمت کا فائنل حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما بے شک الخمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت یا ان کے آستانے، والازلام اور تیر یا پانسے، رجسن گندگی ہیں، رجس ہیں. اور کیا ہے؟ من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے ہیں. فاجتنبوہ، تو بس بچ جاؤ اس سے، اجتناب برتو، پہلو بچا لو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فاجتنبوہ کا لفظ جو ہے وہ اس کا روٹ جمب ہے، جیم نون بے. جم کہتے ہیں پہلو کو، اور اجتناب اسی روٹ سے کہتے ہیں پہلو بچانے کو، پہلو تہی کرنا، بچ جانا، اپنا دامن بچا لینا. تو اللہ تعالیٰ چار چیزوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ گندگی ہیں، رجس ہیں. یعنی شریعت اس کو گندا قرار دے رہی ہے. اور ویسے بھی رجس اصل میں وہ گندگی ہوتی ہے جس کو شریعت گندا قرار دے، اور شریعت جس کو گندا قرار دے وہ حرام چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اہل ایمان سے خطاب ہے اور بات ان نما سے شروع ہو رہی ہے. اور ان نما میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ حصر ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے. یعنی ان نما جہاں پر آتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر یہ بات ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، لازمی یہی بات ہے. اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لازمی طور پر یقینی بات ہے، کوئی گنجائشی نہیں اس میں کہ آگے جن چار چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ رجس ہیں، گندگی ہیں
اور عمل شیطان میں سے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے خمر، انما الخمر۔ تو خمر اصل میں خمر کا لفظ جو ہے خمارہ سے ہے۔ خمارہ کے مطلب ہوتے ہیں ڈھانپنا، لفظی معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا، اور جو لغوی معنی ہے خمر وہ شراب کے لیے ایک جامع لفظ ہے خمر۔ اور خمر شراب کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ خمرہ، خمرہ کے معنی ہے ڈھانپنا۔ خمار اوڑھنی کو بھی کہتے ہیں، خمار یا خمر اوڑھنی دوپٹے کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ خمار کا جو ہے اوڑھنی کے لیے سورہ نور میں آیا بھی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور 31 میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں کو لازمی طور پر چاہیے کہ بے خمرہن اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر بھی پھیلا کے رکھیں۔ تو بہرحال سورہ نور کا میں نے آپ کو ریفرنس اس لیے دیا کہ ایک تو خمار کا لفظ وہاں پر آیا خمرہن، اور دوسرا جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دوپٹے کا ذکر نہیں قرآن میں، اس لیے بھی میں نے آپ کو آیت کا ریفرنس دیا۔ صاف طور پر خمرہن کا ذکر ہے، اور پورا دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ نہ صرف سر کو ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ خمر کے تو معنی یہی ہے کہ سر کو ڈھکا ہو، بلکہ اپنے جیوبہن اپنے سینے کے اوپر ستر پوشی بھی کر رہا ہو۔ تو بہرحال خمر کہتے ہیں ایک جامع لفظ ہے جو شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ خمر میں صرف شراب شامل نہیں ہے، خمر ہر وہ چیز ہے جو نشہ پیدا کرے، جو نشہ آور ہو، جو نشہ پیدا کر دے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، اس کی ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ خمر ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو بھی چیز عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر ہے، اور پھر ظاہر ہے جو چیز عقل کو ڈھانپ دے جس سے عقل ماری جائے وہ رچس بھی ہوگی، گندگی بھی ہوگی۔ کیونکہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ عقل کا ہی تو ہے نا، کہ انسان جو ہے اس میں عقل ہوتی ہے وہ عقل کے حساب سے چلتا ہے، اور حیوان کیا ہے؟ وہ بے عقل ہوتا ہے، وہ صرف اپنی دل کے اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ تو انسان اور حیوان میں فرق عقل کی بنیاد پر ہے۔ اگر عقل ہی ڈھک دی گئی تو فرق ہی کیا رہ گیا؟ پھر تو انسان بہت آسانی سے حیوانیت کے لیول پر آ سکتا ہے نا۔ تو بہرحال شراب رچ، گندگی ہے، حرام ہے، چاہے قلیل مقدار میں ہو یا کثیر مقدار میں ہو، ہر مقدار میں حرام ہے۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار حرام ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ شراب بطور دوا استعمال کی جا سکتی؟ تو آپ نے کہا شراب تو خود بیماری ہے، تو یہ شفا کیا دے گی؟ تو شراب بالکل بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، ایک ڈراپ بھی نہیں استعمال ہو سکتی، ایک ڈراپ بھی اس کا حرام ہی ہے۔ تو پہلی چیز ہے خمر، جس کو بتایا گیا کہ خمر حرام ہے، رجس ہے۔ پھر ہے والمیسر، اور جوا۔ میسر کا لفظ یسر سے ہے، یا سین رے، اور یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی کو، انما مال اسر یسرا۔ تو یسر کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے حاصل کیا ہوا مال، آسانی سے حاصل کیا ہوا مال۔ تو جو خاص طور پر میسر کا لفظ جوئے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جوا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں آج کل جو جوئے کی صورتیں رائج ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ وہ جو کارڈ کھیلے جاتے ہیں پیسے لگا کر، یا کوئی بھی وہاں سے پیسے لگا کر، یا جو کیسینو وغیرہ میں مختلف طریقے رائج ہیں جس کے اوپر پیسے لگا کر کھیلا جاتا ہے، اور منٹوں میں لوگ پتہ نہیں لاکھوں لوگ روپے ہار جاتے ہیں، یا انعامی بانڈز، یہ بھی میسر کے زمرے میں آتے ہیں۔ ریفل ٹکٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور گھوڑوں کی ریس وغیرہ جو آج کل معاشرے میں رائج ہیں وہ بھی میسر کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہ بھی رچ ہیں۔ نمبر 3 چیز ہے والانصاب۔ انصاب نصب کی جمع ہے، اور یہ لفظ نصبہ سے ہے۔ نصب کے معنی کیا ہوتی ہے؟ گاڑنا۔ تو نصب یا انصاب کہتے ہیں اس لکڑی یا پتھر یا بت کو جو کسی مقام پر گاڑا جائے یا نصب کیا جائے عبادت کرنے کی غرض سے، اس کی عبادت کی جائے یا اس کے لیے قربانی دی جائے۔ تو پتھر ہو، لکڑی ہو، بت ہو، درخت ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کی پوجا کی جائے یا اس کے لیے یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہاں پر منتیں پوری ہوتی ہیں، یا وہاں پر قربانی دی جائے اس نیت سے کہ یہاں پر ہماری منت پوری ہو جائے گی قربانی دینے سے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انصاب ہیں، انصاب ہیں، اور یہ بھی شرکیہ کام ہے۔
चौथी चीज है अजलाम, वल अजलाम, जलम की जमा है जे लाम मीम, और जलम कहते हैं बेपर के तीरों को, जो मुशरिकीन मक्का फालगिरी के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है, किस्मत का हाल मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, जुआ भी खेला जाता था इनसे। ये आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि किस्मत का हाल वो ऐसे पता करते थे कि इनके बुतों के मुजाविरों के पास ये तीर होते थे बेपर के, किसी पे लिखा होता था इफ अल तू ये कर ले, किसी पे लिखा होता था ला तफल तू ये ना कर। तो किसी काम को करने का वो इस तरह से फैसला करते थे कि तीर निकलवाते थे, जिसपे जो लिखा हुआ निकल आता था तो फिर वो काम कर लेते थे। और ये प्रॉपर जाहिर है शिर्क है कि आप तीर बताएंगे आपको कि क्या चीज अच्छा और क्या चीज बुरी है। तो अजलाम बहरहाल उन बेपर के तीरों को कहते हैं। तो अल्लाह ताला का फरमाना है कि चारों चीजें यकीनी तौर पर इन नमा रिजसुन गंदगी है, हराम है शरीयत में। और रिज जो है ना गंदगी, वो दो तरह से साबित होती है, हिस्सी तौर पर भी और मानवी तौर पर भी। हिस्सी यानी जाहिरी तौर पर। हम्म? जाहिरी तौर पर किस चीज को आप गंदगी कहते हैं? जिसमें से बू वगैरह आए और मतलब नहीं अच्छी लग रही हो, स्मेल आ रही हो, कराहत खा रही हो आपको। और शराब में तो वैसे भी बहुत ही बुरी बू आती है, और जहां पर बुत वगैरह गाड़े होते हैं, मंदिर वंदर, वहां भी आप जाके देखें तो अजीब ही बदबुओं का आलम होता है। फिर मानवी तौर पर भी गंदगी, जब जाहिरी तौर पर चाहे कोई चीज जो गंदगी कही जा रही है, जाहिरी तौर पर हो सकता है वो साफ सुथरी लग रही हो, लेकिन पीछे अकीदा अगर गंदा है या शरीयत उसको रिस्क करार दे रही है तो फिर भी वो गंदगी है, ठीक? फिर भी वो गंदगी है। और रिच आप ऐसे भी साबित कर सकते हैं कि रिच उस गंदगी को कहते हैं जो अकल से भी साबित हो, तबीयत से भी साबित हो, और शरीयत भी उसको गंदा करार दे। अकल से कैसे साबित होती है रिच? कि आपकी अकल उससे घिन खा रही है, अकल में नहीं आ रहा आपको कि ये चीज कोई खाने की चीज है, या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, या इसको बरता जा सकता है। अब जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं, सलामत अक्ल रखने वाले हैं, क्या उनको शराब अच्छी लगेगी? अकल उनकी कहेगी कि ये अच्छी चीज है? या जुआ उनको लगेगा कि अच्छी चीज है? हाँ, अगर अकल सलीम नहीं है, सलामत नहीं है, तो फिर कह सकते हैं। तो अकल के हिसाब से भी रिस्क साबित होती है, फिर तबीयत के हिसाब से भी साबित होती है कि तबीयत किसी चीज से कराहत खा रही है। और जो फितरत सलीम रखने वाले हैं उनकी तबीयत भी इन चीजों से कराहत खाती है। फितरत सलीम रखने वाले तो ऐसे शख्स के करीब भी नहीं जाते जिससे शराब पी ली हो या जो जुआ खेलता हो। और नंबर 3, रिच असल में जो साबित होती है वो शरीयत से साबित होती है कि शरीयत किसी चीज को अगर गंदा करार दे रही है कि ये चीज रिच है, तो वो चीज क्या है? लाजमी तौर पर रिच है, हराम है। फिर चाहे तबीयत में घिन ना भी आ रही हो, या अकल भी आपकी कह रही हो कि चीज सही है, लेकिन शरीयत कह रही है कि गंदगी है, रिश्ता है तो वो गंदगी है, हराम है। तो यहाँ पर शरीयत कह रही है, अल्लाह ताला फरमा रहे कि ये चारों काम रिच सुन गंदगी है हर तरह से, जाहिरी मानवी तौर पर। और दूसरी क्या है? मिन अमल शैतान है, शैतान के कामों में से है। तो शैतान के कामों में से क्यों है? क्योंकि शैतान ही तो इन कामों में वसवसा डालता है, और इंसान फिर क्या करता है? इस वसवसे पर लब्बैक कहता है, और फिर वो सारे शैतानी काम करता है जो शैतान के काम है। जुआ खेल के और शराब पी के पूरी शैतानियत का शिकार हो जाता है। तो दो तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये चारों काम क्या है? रिच भी हैं, बिन अमल शैतान है। तो फच तनेबू, बस बच जाओ इससे, इज्तनाब करो, पहलू तही करो, मुंह मोड़ लो, किसी हाल में ना इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि लाल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फला पा जाओ। और फला कौन सी फला होती है? कामयाबी फला को कहते हैं ना। कौन सी कामयाबी है? कुरान जब भी फला की बात करता है तो कौन सी कामयाबी होती है? सबसे बड़ी फला, जी, उखरवी कामयाबी, कि इंसान आग से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए, ये है कामयाबी फला। वमन ज़ुहज़िहा अलन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब है सिर्फ जो आग से बच के जन्नत में दाखिल हो गया। तो उसी फला की बात है कि छोड़ दो इन चारों चीजों को, इज्तनाब करो, पहलू तही करो, बच जाओ, मुंह मोड़ लो। क्यों? ताकि फला पाओ, वरना फला नहीं मिलेगी। तो कहने का मकसद यहाँ पर अल्लाह ताला के ये है कि जिस मकसद से तुम्हें दुनिया में भेजा गया है ना, उस मकसद को ना भूलो। मकसद क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला इल्ला लियअबुदून। और इन चीजों के पीछे लगकर वक्त और माल दोनों बर्बाद ना करो, अपने मकसद जिंदगी को याद रखो और उस पर फोकस रखो।
اور ان چیزوں سے بچو، چاروں چیزوں سے، فجتنبوہ امر کا صیغہ ہے، جو تمہارے لیے دائمی نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ فلاح کو تو چھوڑو، یہ خسران المبین کا سبب بن سکتی ہیں۔ بڑا خسارہ، آخرت کا خسارہ جو irreparable خسارہ ہے۔ تو شراب کی حرمت کا یہ فائنل حکم ہے، اور امام احمد بن حنبل ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ شراب کا حرمت کا حکم 3 مرحلوں میں آیا ہے۔ 3 مرحلوں میں اس لیے آیا کہ عرب میں شراب بہت زیادہ رائج تھی، اور اگر ایک دم سے حرام کر دی جاتی، ذہن سازی نہ کی جاتی، ذہن نہ بنایا جاتا، تو لوگوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا۔ تو تدریج سے شراب کے حرمت کا حکم آیا ہے، اور یہ آخری فائنل حکم ہے۔ پہلا حکم سورہ النحل میں آیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 67۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے بناتے ہو نشہ آور چیز، اور یہ عمدہ رزق بھی ہیں، تو بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ عقل والوں کی عقل کو جھنجھوڑا کہ کھجور اور انگور، یہ کھجور اور انگور سے ہی بنائی جاتی تھی شراب، سڑا کے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو اتنے اچھے رزق کا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، رزق حسنہ کے طور پر کھجور اور انگور، کہ تم ان کو کھاؤ، اتنے انرجیٹک اور فریش فروٹس ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ عجیب عقل ماری گئی ہے تمہاری کہ تم اس میں اس کو سڑا سڑا کے اس کی شراب بنا لیتے ہو۔ تو عقل والوں کی عقل کو جھنجھوڑا گیا۔ پھر دوسرا حکم سورہ البقرہ 219 میں آیا، جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا، وہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں بھی شراب اور جوا بہت رائج تھا، تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کا جو ہے گناہ بہت بڑا ہے، ہاں کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن گناہ ان دونوں کا فائدوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو فائدے کیوں بتائے گئے تھے؟ کیونکہ اس لیے کہا گیا تھا کہ جو عرب تھے وہ شراب پی کے بہت زیادہ چیریٹی کرتے تھے، اور جوا کھیل کے بھی جو جوئے میں جیتتے تھے وہ غریبوں میں بانٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذہن سازی کی کہ ان کو کہیں کہ ان دونوں میں اسم کبیر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کچھ تھوڑے بہت فائدے ہیں، لیکن اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے وہ نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ تو یہ سن کر آیت بھی لوگوں نے کہا کہ حرام تو نہیں قرار دی گئی ہے۔ پھر ایک تیسرا حکم آیا، سورہ نساء آیت نمبر 43، نساء 43، یا ایھا الذین آمنوا ولا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یا حتیٰ کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو نماز کے اندر۔ تو اب کیا ہوا فائدہ اس کا، اس حکم کا، کہ لوگوں نے نماز کے اوقات میں پینا چھوڑ دی، اور ظاہر ہے نماز ضرور پڑھتے تھے 5 ٹائم کی، تو موسٹ آف دا ٹائم پینا چھوڑ دی گئی، تدریج ہو گئی نا، چھوڑا گیا۔ پھر یہ فائنل حکم آیا جو آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شراب کی حرمت کے احکامات ان احکامات میں سے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اترے ہیں۔ 3-4 احکامات ایسے ہیں جو حضرت عمر فاروق نے خواہش کی اور اللہ تعالیٰ نے حکم اتار دیا، پردے کا حکم بھی اسی میں سے ایک ہے۔ تو یہ بھی انہی میں سے ہے۔ چنانچہ بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو شراب کے بارے میں کوئی شافی حکم دے۔ تو پہلے البقرہ کا حکم اترا، کہ یہی جو آپ کو میں نے سنایا کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، تھوڑے فائدے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی تشفی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ نہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور ذرا اچھا حکم اتار، واضح حکم اتار۔ پھر سورہ نساء کا حکم اترا کہ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے پھر دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ شراب کی حرمت کا کوئی واضح حکم فرما دے۔ تو یہ المائدہ کی آیت اتری ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور فائنل بالکل کلیئر کٹ حکم دے دیا گیا کہ یا الذین آمنوا انما الخمر میسر انصاب والازلام، سب گندگی ہے، حرام ہے، عمل شیطان ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور آخر میں بھی بہت سختی سے پوچھا گیا فہل انتم منتہون،
تو کیا اب بھی تم باز آنے والے نہیں ہو؟ بہل تم اتنا سب کچھ کہہ دیا گیا. کائنڈلی اپنے مائک کا خیال رکھیں. بہت بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اب یہ سارا جو ہے آپ کا پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی ریکارڈنگ جاتی ہیں. عائشہ کائنڈلی مائک کا دھیان رکھیں. ڈسٹریکشن بھی ہو جاتی ہے, سب ٹیمپو ٹوٹ جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ پوری کنسنٹریشن اور پوری توجہ آپ کی قرآن کی طرف ہونا چاہیے. یہ قرآن کا حکم ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس وقت کوئی دنیاوی کام ہم 2 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے, 1.5 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. سوچنے کی بات ہے نا بچوں. تو بہرحال پھر فائنل حکم حضرت عمر کی خواہش کے پر اللہ تعالیٰ نے اتارا, اور فائنلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ سب جو ہے رجس ہیں, گندگی ہیں, حرام ہے, عمل شیطان ہے, اس کو چھوڑ دو اگر تمہیں فلاح چاہیے. اور آخر میں بہت سختی سے پوچھا گیا فہل انتم منتہون, کیا اتنا سب کچھ سن کے بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ تو اب دیکھیں یہاں پر غور طلب بات یہ ہے, غور کی بات ہے کہ شراب کی حرمت کا حکم ہے, لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزوں کا ذکر ہے, ازلام کا, جوئے کا اور انصاف کا بھی ذکر ہے. تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. سیدھا اللہ تعالیٰ شراب کا حکم دیتے تھے کہ شراب حرام ہے, رجس ہے, گندگی ہے. تو ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ 3 چیزوں کا اور بھی ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے؟ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ شراب کی حرمت کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے, دلائل سے. اب غور کریں آپ, اور کیا دلائل ہے اس میں, اس کو دیکھیں. نمبر 1 دلیل تو انما میں ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بے شک یہی بات ہے, اس کے سوا کچھ نہیں, کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, رجس ہے, گندگی ہے, عمل شیطان میں سے ہیں. دوسرا دلیل, شراب کے ساتھ انصاب اور ازلام کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دونوں شرک ہے نا, شرک کیا کام ہے نا. انصاب کیا ہے, بتوں کو پوجنا, گاڑ کے ان کو, یا ان کے لیے قربانی دینا. تو یہ ٹوٹل شرک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کر لیا. اسی طرح ازلام, تیروں کے ذریعے اگر فال گیری کی جاتی ہے, یعنی اللہ کو چھوڑ کے تیروں پہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ کیا کام صحیح ہے اور کیا غلط ہے, تو یہ بھی کیا ہے, شرک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت سمجھانے کے لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا ہے جو لازمی طور پر شرک ہیں, لازمی طور پر شرکیہ کام ہے. اور شرک کیا ہے, حرام ہے, جو اللہ تعالیٰ کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا. تو ان 2 چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو ٹوٹل شرک ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جوا اور شراب بھی حرام ہے, اور اسی لیول کی برائی ہیں جس لیول کی برائی شرک ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں ایک اور دلیل, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رجس گندگی ہیں یہ تمام کام. تو اب مجھے بتائیں کہ جس کام کو رب کائنات گندگی کہہ رہے ہیں, اس کا رسول گندگی کہہ رہا ہے. بہت ساری حدیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شراب حرام ہے, تو وہ حرام نہیں ہوگی. کیا ہم کبھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو کہیں گے دیکھو یہ بہت ہی گندی چیز ہے, گلی سڑی بالکل ہی حرام چیز ہے, لیکن تم کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رجس ہے, گندگی ہے, تو جس چیز کو گندگی کہہ دیا وہ حرام ہے, سیدھی سی بات ہے. پھر عمل شیطان بتایا گیا اس کو, اگلی دلیل, شیطان کا پسندیدہ کام بتایا گیا. تو جو کام شیطان کا پسندیدہ ہوگا وہ رحمان کا پسندیدہ تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. پھر صاف صاف امر کا صیغہ ہے, فاجتنبوہ, حکم ہے. اور کیسے حکم آئے گا؟ یہ آپ کو اس لیے دلائل بتا رہی ہوں کہ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں حرام کا لفظ ہے, آگے اور بھی بات کرتے ہیں اس پر. تو بہرحال صاف واضح امر کا صیغہ ہے فاجتنبوہ, بس بچ جاؤ, اس کو چھوڑ دو, ایک گھونٹ بھی نہ پیو. اور پھر اجتناب کرنے پہ فلاح ملنے کی نوید دی گئی ہے کہ لعلکم تفلحون, یعنی اگر نہیں تم نے اس سے اجتناب برتا تو فلاح نہیں ملے گی. فلاح کے لیے, اخروی نجات کے لیے لازمی طور پر آپ نے اس سے اجتناب کرنا ہے. اور آگے مزید بھی دلائل ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور بھی دلیل دے رہے ہیں. آگے دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ شراب حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انما یرید الشیطان, کہ بے شک, پھر انما ہے کلمہ حسر ہے کہ لازمی طور پر یہ بات ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے, یرید الشیطان ان یوقع, کہ وہ ڈال دے, بینکم تمہارے درمیان, بینکم کون ہے تمہارے درمیان؟ اہل ایمان کے درمیان. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کے درمیان ڈال دے کیا؟ عداوت, والبغضاء, اور بغض, دشمنی ڈال دے اور بغض ڈال دے. کس کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر, خمر اور میسر کے ذریعے. اور کیا چاہتا ہے شیطان؟ وَيَصُدَّكُمْ, اور وہ روک دے تم کو.
شراب اور خمر کے ذریعے. کس سے روک دے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وہ صلاۃ اور نماز سے. تو اب دیکھیں یہ مزید دلائل ہیں. پھر کلمہ حسر سے بات شروع کی جا رہی ہے کہ دیکھو شیطان کا یقینی طور پر مقصد یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے اہل ایمان کے درمیان محبت کے بجائے دشمنی، عداوت ڈال دے، اور دوستی کے بجائے عداوت کے بجائے عداوت جو ہے نا وہ ولایت کا الٹ ہوتا ہے. تو یعنی دوستی کے بجائے عداوت ڈال دے اور محبت کے بجائے بغض ڈال دے. یہ چاہتا ہے شیطان. بغض کا الٹ محبت ہوتا ہے، عداوت کا الٹ ولایت ہے، ولایت یعنی دوستی. تو شیطان ان دونوں کے ذریعے، شراب اور خمر کے ذریعے، خمر اور میسر کے ذریعے کیا چاہتا ہے؟ نمبر 1 تو یہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کے درمیان دو مقاصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں شیطان کے، کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے جو حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو اہل ایمان کے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے. دوسرا کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. تو فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آؤ گے؟ اب یہ فہل جو ہے نا، یہ سوال یا طور پہ صرف نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، سختی کی جا رہی ہے. کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ فہل انتم منتہون کا یہ معنی ہے، شدت کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. یہ پتہ چل گیا ہے تمہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، اتنا کچھ کہہ دیا گیا کہ رجس ہے، گندگی ہے، امر شیطان ہے، انصاب اور ازلام کے لیول کی برائی ہے، شرک کے برابر گناہ ہے. فاجتنبوہ، بچنے کا حکم دے دیا گیا، نہ بچے تو فلاح نہیں ملے گی. شیطان کے مقاصد بھی بتا دیے گئے جو اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتا ہے. پھر بھی نہیں رکو گے اس سے، ابھی بھی باز نہیں ہوگے. فہل انتم منتہون، منتہون کا لفظ کا روٹ نہیں ہے، نون ہایا، اور انتہا سے ہے، منتہی کی جمع ہے، باز آنے والے. تو یہ سختی سے پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی بھی باز نہیں ہوگے، ابھی بھی نہیں رکو گے تم، ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا یہ شراب حرام ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو دونوں چیزیں ہیں نا، خمر اور میسر، یہ جوا اور شراب، یہ دنیاوی اور اخروی دونوں طور پر خسارے کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے. ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے آپ دیکھیں تو دنیاوی طور پر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہیں. تو ظاہر ہے دنیاوی طور پر آپ شیطان کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، شیطان کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شیطان اس کے ذریعے اہل ایمان میں عداوت اور بغض ڈالنا چاہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں، اگر سوچیں تو ان دونوں چیزوں سے معاشی طور پر معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ فساد، کینہ، آپس میں اختلاف، نفرت، قتل و غارت گری، یہ ساری چیزیں انہی دونوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. دل ٹوٹ جاتے ہیں ایک دوسرے سے، نفرت، انتقامی جذبات. شراب کو ام الخبائث بھی کہا گیا اور ام الفواحش بھی کہا گیا. ام الخبائث، خبیث کیا ہوتا ہے؟ طیب کا الٹ نا، گندی چیز، ناپاک، گندگی، حرام. تو ام الخبائث کہا گیا ہے، خبائث کی ماں، کیونکہ شراب پی کے انسان خبائث میں بری طرح گرفتار ہو جاتے ہیں. اور ام الفواحش، فحاش، جو فواحش کی ماں بھی کہا گیا ہے. تو شراب پی کے یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے، انتہا کے فحاشی کے کاموں میں انسان انوالو ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہوتی کہ شراب پی کر عقل ٹھکانے نہیں رہتی، عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، تو انسان کسی بھی قسم کی برائی کر سکتا ہے. ہاں، بلکہ ہر طرح کی برائی کر سکتا ہے، خبیث کام بھی کر سکتا ہے، فحش کام بھی کر سکتا ہے، اپنا نقصان بھی کر سکتا ہے، دوسرے کا نقصان بھی کر سکتا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. شراب عقل کو ڈھک دیتی ہے. جیسے پہلے بتایا آپ کو، انسان اور حیوان میں فرق ہی نہیں رہتا. رشتوں کی حرمت انسان بھول جاتا ہے، حرمت والے رشتے پامال ہوتے ہیں. اتنی دکھ کی باتیں کبھی جب آپ سننے کو ملتی ہیں کہ شراب پی کے استغفر اللہ باپ بیٹی تک کی حرمت بھول جاتا ہے اور اس کی حرمت پامال کر دیتا ہے. تو یہ ام الخبائث، ام الفواحش نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں بغض پیدا ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے شراب کے ذریعے، تو جب اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا نقصان اس کو اور طریقے سے بھی ہوتا ہے. کہ جیسے اگر باپ شراب پی رہا ہوتا ہے تو بچے اس کو پیتا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا شراب بچے سمجھیں گے کہ شراب بہت بری چیز ہے؟ ہاں، وہ بھی اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، شراب اور جوئے میں. یا پھر بچے بالکل ہی بگڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ باپ کو تو ہوش ہی نہیں، باپ تو نشے میں دودھ پڑا ہوا ہے یا جوئے کی لت میں پڑا ہوا ہے، وہ بچوں کی طرف کیسے توجہ کرے گا؟
تو اس طرح سے بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کی پوری نسل بگڑ جاتی ہے، نسلوں کی نسلیں بگڑ جاتی ہیں، گھر پورے کے پورے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ذاتی طور پر بھی دیکھیں نا، پرسنلی، تو انسان کو فزیکلی بھی بہت زیادہ بیماریاں لگتی ہیں، معدہ خراب ہوتا ہے، معدے کا کینسر، جگر کا کینسر، جگر لیور سیروسس ہو جاتا ہے، لیور سکڑ جاتا ہے بالکل، اور بہت زیادہ جو ڈرنکرس ہیں ان کی ڈیتھ لیور سیروزس سے ہی ہوتی ہے، اور بہت ارلی ایج میں ہو جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں اجتماعی نقصانات بہت سارے ہیں، بہت سارے ایکسیڈنٹس آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور نے شراب پی ہوتی ہے نشے کی حالت میں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ ایک ڈرائیور کی ایک غلط کام کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی کی آپس کی عداوت کا سبب بھی شراب ہی زیادہ تر بنتی ہے، مار کٹائی طلاقیں بہت زیادہ نشے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ تو دراصل شراب کیا کرتی ہے، انسان میں بے حسی کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، بے حس ہو جاتا ہے، حس رہتا ہی نہیں اس کے اندر، وہ ہر چیز بھول جاتا ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے، اس کو نہیں یاد رہتا میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بیوی بچے بھوکے ہیں، کسی کو دوا کی ضرورت ہے، کسی کی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی، بے حسی، بے حسی، کوئی رشتہ یاد نہیں رہتا اس کو، اپنی شراب بس خریدنی ہے اور اس کو پینا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ تو ایسے لوگ ہیں تو وہ اپنی زندگی کا مقصد کیا پورا کریں گے جب ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہا؟ تو کیا وہ جب خود ہی کو زندگی کا اپنا مقصد نہیں یاد، تو پھر وہ دوسروں کو کیا سمجھائیں گے اور کیا امر بالمعروف کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح جو ہے جوئے کا حال ہے، جوا بھی کیا ہوتا ہے، بہت ہی بری لت ہے، لوگ کیا کیا ہار جاتے ہیں اس میں، لگاتے چلے جاتے ہیں، ایون بیوی بچے ہار جاتے ہیں، اپنے گھر جوئے میں ہار جاتے ہیں، منٹوں میں ہنستے بستے گھر لٹ جاتے ہیں، بے گھر ہو جاتے ہیں لوگ، بیٹیاں ہار جاتے ہیں اپنے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو جوئے میں ہارتا ہے تو اب کیا ہے، منٹوں میں، کچھ منٹوں کے اندر، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، 2 گھنٹے کے اندر اندر ایک سارا، بہت سارے لوگوں کا مال کسی ایک کے پاس چلا گیا، تو دوسروں کے اندر جو ہارتا ہے اس کے اندر غصہ اور غضب اور نفرت اور دشمنی اور انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسہ محنت سے نہ کمایا جائے تو اخلاقی بیماریاں بھی پیدا ہوتی نا، مفت کے پیسے کی قدر تو ہوتی نہیں، پھر مفت کا پیسہ غلط کاموں میں اڑایا جاتا ہے، ہاں، ایزی منی ہوتا ہے نا، ایزی منی انسان کو اسراف اور تبذیر میں بھی ڈالتا ہے۔ پھر جوئے کی وجہ سے برے لوگوں کی صحبت انسان اختیار کرتا ہے، مزید گمراہی میں پڑتا ہے۔ اور جوا جو ہے نا، وہ انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے، شراب بے حسی پیدا کرتی ہے، جوا خود غرضی پیدا کرتا ہے، خود غرضی، انسان دوسرے کو لوٹ کر خوش ہوتا ہے کہ میں نے اتنا مال اس سے لوٹ لیا، بہت کیا سوچ کے دیکھیں نا، لوٹ کر خوش ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کو اتنا لوٹ لیا۔ تو ایک مسلمان کا تو کبھی بھی یہ طرز عمل نہیں ہو سکتا، یہ اخلاق اور کردار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایسی خود غرضی کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسی بے حسی کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جس بھی سوسائٹی میں شراب اور جوئے کی وجہ سے بے حسی بھی ہو اور خود غرضی بھی موجود ہو، تو اس سوسائٹی سے آپ کس خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ ایسی قوم جہاں پر یہ دونوں چیزیں رائج ہوں، تو کیا وہ شاہدین بن سکتی ہیں؟ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، کیا وہ من الصالحین بن سکتی ہیں؟ کیا وہ محسنین میں شامل ہو سکتی ہے؟ کیا اس کو اخروی فلاح مل سکتی ہے؟ ایسی قوم دوسروں کے لیے خیر امت بن سکتی ہے؟ کذالک امتن وسطن بن سکتی ہے؟ امر بالمعروف کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی، پھر تو وہ تباہی ہے۔ تو بہرحال یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، دینی طور پر کیا نقصان ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر، کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرے، کہ وہ روک دے تم کو، یصدکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روک دے، وہ عن الصلاۃ، اور نماز سے روک دے۔ تو نماز سے روک دیتا ہے شیطان۔ شرابی کو کون سا نماز کا ہوش ہوتا ہے بتائیں؟ کون سی اس کو اذان سنائی دیتی، کون سا وہ وضو کر سکتا ہے، کون سا نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل، وہ تو بس نشہ اور اس میں دھت ہے، اور اس کے بعد مزید خبائث میں پڑا ہوا ہے، اور بات گم ہو گئی۔ اور ویسے بھی دیکھیں، جب نماز سے انسان رک جاتا ہے تو پھر مزید فواحش اور منکر میں پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے سورہ المومنون میں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے فحش چیزوں سے اور منکرات سے۔ تو جب نماز ہی نہیں پڑھ رہے، نماز سے دور ہو گئے شراب اور میسر کے ذریعے، تو پھر تو فحاشی اور منکرات کے دروازے کھل گئے نا انسان کے۔
اور یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ نماز سے روک دیتی ہے، اور نماز سے رک جاتا ہے انسان تو پھر فحاشی اور اس کے منکرات کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر تو دل کھول کے فحش اور خبائث ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا دینی نقصان کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے شیطان، شراب اور جوئے کے ذریعے۔ اللہ کے ذکر سے کیسے روکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ کا ذکر تو عقل والے کرتے ہیں، اور شراب تو عقل ہی مار دیتی۔ یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر عقل والے کرتے ہیں؟ کچھ یاد ہے کہاں پڑھا تھا؟ اولی الالباب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ جی، سورہ آل عمران کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شابش کہ عقل والوں کی نشانیاں بتائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ پھر عقل مندوں کی پہچان بتائی تھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے۔ تو جب عقل ہی مار دی گئی تو پھر انسان بے عقل ہو گیا، تو پھر وہ تو اللہ کا ذکر کرے گا نہیں، تو اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو دلوں کا اطمینان بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہوتا ہے۔ پھر یہ تو شراب اور جوئے میں انسان انوالوڈ ہو جاتے ہیں، کوئی ان کو دل کا سکون نہیں ہوتا، یہ ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے تو اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، الزخرف 36، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو ذکر رحمان سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں، نقیت لہو شیطان فہو لہو قرین، تو وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو بس سونے پر سہاگا ہے، شیطان مقید ہو گیا اور اس کے اوپر پھر وہ اس کا دوست بن گیا۔ ایک طرف نماز سے دوری ہے، فواہش منکرات میں ڈال دیا گیا، دوسری طرف ذکر سے دوری ہو گئی، شیطان کا دوست بنا دیا گیا۔ تو پھر ایسا انسان کا کیا اخلاق اور کردار ہوگا، کیا کرے گا وہ معاشرے میں؟ سوچیں، سوائے بگاڑ اور غلط چیزیں پھیلانے کے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں دو بہت اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ شیطان کا حربہ کیا ہے سب سے بڑا، کہ نمبر 1 تو وہ انسانوں سے دور کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر اہل ایمان کو اہل ایمان سے دور کرنا چاہتا ہے، دوریاں ڈالنا چاہتا ہے، بغض اور نفرتیں پھیلانا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف کیا کرنا چاہتا ہے؟ انسان کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہاں پر یہی تاکید کر رہے ہیں نا کہ ان سب سے بچو، ورنہ نہیں بچے تو سب سے بڑا نقصان ایک طرف کیا ہوگا کہ نماز سے دوری ہو جائے گی، دوسری طرف اللہ کے ذکر سے دوری ہو جائے گی، اور یہ دونوں چیزیں مل کر کیا کریں گی؟ اللہ سے دور کر دیں گی، دور ہو جاؤ گے اللہ سے، کیونکہ اللہ سے قربت کے یہی تو 2 بڑے ذریعے ہیں، نماز، حدیث ہے کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، سب سے قریب ہوتا ہے، اور ذکر اللہ۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ بندوں سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، عداوت اور بغض بڑھ جائے گا، کیونکہ بندوں کے لیے بھی بہترین تعلقات کی بنیاد محبت اور دشمنی ہوتی ہے نا، تو یہ چیزیں تو اپوزٹ جذبات پیدا کر دیں گی۔ تو 2 طرح سے مشکلات پیدا ہو گئی، اللہ سے بھی دوری ہوگی اور بندوں سے بھی دوری ہوگی۔ تو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ ابھی بھی باز نہیں آؤ گے اتنا سب کچھ پڑھ کے اور سن کے بھی؟ تو بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیات اتری تھی جو آپ پڑھ رہے ہیں، فائنل حکم شراب کی حرمت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلایا اور پورے مدینہ میں اس سے منادی کروا دی، یعنی اعلان کروا دیا۔ تو جس کے ہاتھ میں اس وقت جام تھا اس نے چھوڑ دیا، اسی وقت ہاتھ سے توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے فوراً کے فوراً، اور اس دن مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب بہ رہی تھی، یہ روایات میں آتا ہے۔ تو اب اس کے بعد کسی اہل ایمان نے اس خبر کی تصدیق کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، بس انہوں نے چھوڑ دی اسی وقت کہ اللہ کا حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے اس وقت سے چھوڑی اور کبھی ہاتھ نہیں لگایا، سمینا و اطانا کر لیا۔ خود حضرت عمر جن کی خواہش پر یہ شافی حکم اترا تھا، انہوں نے بھی یہ آیت سن کر جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو انہوں نے فوراً لبیک کہا، انہوں نے کہا انتہینا ربنا انتہینا،
اے ہمارے رب ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ تو جو حقیقی اہل ایمان تھے ان کو تو فوراً پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی کی ہے، گندگی ہے، اور انہوں نے فوراً اس کو چھوڑ دی، قطعی حرمت کو کے قائل ہو گئے۔ اور انہوں نے گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت الہی اور جو اطاعت رسول کی شراب طہورہ ہے وہ اس سے مخمور ہو گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کل کے کچھ دانشور ایسے ہیں سو کالڈ جو اس حکم میں حجت بازی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام کا لفظ کہاں آیا؟ تو عجیب ہی بات ہے، آپ سوچ کر دیکھیں کہ کہتے ہیں حرام کا لفظ کہاں ہے، یعنی اب ان کے سامنے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ گندگی ہے تو اب یہ حرام نہیں ہوا، شیطانی کام قرار دے دیا پھر بھی شاید جائز ہے، واضح حکم دے دیا کہ فاجتنبوہ پھر بھی آپ شاید استعمال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قریب ہی نہ جاؤ اس کے، استعمال ہی نہ کرو، پھر کیا ہے عدم فلاح یا ترک فلاح کا باعث قرار دے دیا کہ فلاح ہی نہیں ملے گی، تو پھر بھی حرام نہیں ہوئی ہے۔ بہت ہی حیرت کی بات ہے نا۔ پھر کہتے ہیں حرام کا لفظ کدھر ہے، اور کیسے آ کر حرام کرا دی جائے گی؟ عجیب بات ہے نا، یہ تو انسان وہی بات ہے کہ انسان جس چیز کو حرام چیز کو اختیار کرنا چاہتا ہے نا اس کے لیے پھر بہت ساری بیکار کی حجت بازی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حکم واضح ہے اور قطعی طور پر حرمت ثابت کرتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بہت اچھی میں بات کہیں پڑھی تھی کہ ایک تابعی تھے حسن نبا نام تھا ان کا، حسن بننا سوری۔ تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے زمانے میں وہ ایک انگیٹھی میں کوئلے جلا کے لیتے تھے سلگتے ہوئے، اور جہاں جہاں شراب خانے بنے تھے نا لوگ بیٹھ کے شراب پیتے تھے وہاں جاتے تھے اور شرابی سے کہتے تھے فردن فردن اس کے اوپر ہاتھ رکھو جلتے کوئلوں پر، تو وہ کہتا تھا میں نہیں رکھ سکتا، تو کہتے نہیں رکھو زبردستی کیونکہ کل کو تو تمہیں جلنا ہی ہے پھر۔ تو اس طرح سے ان کے اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اتنی زیادہ شراب کے لیے جد و جہد کی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور ایمان والے بھی اس زمانے میں ایسے تھے کہ انہوں نے ایسا چھوڑا کہ کبھی پلٹ کے انہوں نے نام ہی نہیں لیا، حرمت کے قائل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو، یہ امر کسی کے ہیں دونوں، اطاعت کرو اللہ کی اور الگ سے بات آتی ہے اطاعت کرو رسول کی، وَاحْذَرُوا اور بچ جاؤ۔ تو یہ بھی اب پچھلی آیات سے جڑی ہوئی آیت ہے، یہ الگ سے نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ ان چاروں چیزوں سے بچ جاؤ جن کا ذکر پیچھے کیا گیا ہے، یا اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچ جاؤ، جن بھی چیزوں سے اللہ اور رسول نے روکا ہے ان سے بچ جاؤ۔ اب اس آیت سے ایک تو بہت ضروری بات ہمیں پتہ چلی، آگے چلنے سے پہلے اس کو آپ سمجھ لیں کیا پتہ چلی، آیت کو غور کریں۔ اطیعوا اللہ اور الگ سے ہے واطیعوا الرسول، تو اس سے کیا پتہ چلنا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی الگ مستقل حیثیت رکھتی ہے، مستقل حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی مستقلاً فرض اور واجب ہے۔ یہ لکھ لیں جملہ، اس جملہ کو میں ریپیٹ کرتی ہوں اور لکھ لیجئے، یہ اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی الگ مستقل حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت بھی مستقلاً فرض اور واجب ہے۔ قرآن کی روح سے ان دونوں کے واجب الاتباع ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن آپ کے سامنے ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو قرآن اور اسوہ رسول ویسے بھی دو مختلف چیزیں تھوڑی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کو عملی طور پر اس کا نمونہ پیش کر دیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ یہاں پر یہ آیت کیوں لائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اور بچ جاؤ۔ مطلب یہ ہے اس آیت کو لانے کا کہ اگر تم خود کسی چیز کے فوائد اور نقصان کو نہیں سمجھ سکتے تو تمہارے لیے بہترین طریقہ اور روش یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ اور بچ جاؤ۔ نہیں تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اتنا سب کچھ سمجھا دیا گیا، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کرو۔ اللہ نے بتا دیا رجس ہے، گندگی عمل شیطان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، ابھی آپ پڑھ لیں گے، تو بچ جاؤ ان کی اطاعت کر کے، واہ ضرور۔ پھر اگر نہیں بچے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر نہیں پھر بھی بات سمجھ میں آئی کہ حرام ہے کہ نہیں حرام، تو فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اور فَاعْلَمُوا کے کیا مطلب ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، کان کھول کے سن لو، اچھی طرح جان لو۔ کیا جان لو؟ کہ انما پھر انما ہے کہ بے شک اللہ رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کلم کلا۔ تو انہوں نے تو پہنچا دیا، پورا پہنچا دیا۔
قولی اور فعلی طور پر قرآن کی مکمل عملی تفسیر پیش کر دی، تو انہوں نے تو کام پورا کر دیا۔ اب اگر تم منہ موڑ لیتے ہو اللہ کے حکم سے یا رسول کے حکم سے، تو پھر کیا ہے؟ اب معاملہ اللہ کے سامنے ہے، تم خود جواب دو گے اور نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ تو شراب کے حوالے سے دیکھیں تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول واذروا، اور اگر تم پھر بھی فواللہ تم منہ موڑ لیا تم نے، عالم تو جان لو کہ رسول نے تو پہنچا دیا۔ تو شراب کے حوالے سے دیکھیں تو اس آیت سے بھی ہمیں احادیث کی ایک تو اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کی حرمت قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو پہنچا دی ہیں باتیں، ہاں انہوں نے بھی شراب کے حرمت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر نتیجہ آپ خود بھگتیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جس سے شراب کی حرمت واضح ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص شراب پیے اور توبہ نہ کرے اور مر گیا تو وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا۔ اب آخرت کی شراب سے محروم رہے گا، آخرت کی شراب کہاں ملے گی؟ جنت میں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جنت سے ہی محروم رہے گا۔ پھر اسی طرح ليلۃ القدر کے بارے میں جو ایک حدیث آتی ہے کہ ليلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 3 کیٹیگریز کے، اس میں ایک کیٹیگری دائمی شرابی کی بھی ہے۔ پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس کی ہے مشکات کی کہ شراب اور ایمان یکجا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نکال باہر کرتا ہے۔ شراب اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر ایمان ہے تو انسان شراب نہیں پیے گا، اور اگر شراب پیے گا تو ایمان دل سے نکل جائے گا، اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ شرابی کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، مارنے کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ سائد بن یزید جو ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں، کو کھول کے پڑھ کے سناتے ہوں جی، وہ کہتے ہیں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص لایا جاتا تھا جس نے شراب پی ہوئی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑیوں سے یا جوتوں سے 40 بار مارتے تھے۔ سیدنا ابو بکر کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی کیا گیا، یعنی شرابی کو 40 دفعہ مارا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی ایسے ہی کیا گیا کہ شرابی کو مارا جاتا تھا، اور سیدنا عمر نے تو کوڑے بھی لگوائے ہیں، 40 کوڑے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو سیدنا عمر کا آخری دور تھا نا خلافت کا، اس میں انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے 40 کے بجائے جب لوگوں نے زیادہ سرکشی اور نافرمانی کی تھی تو انہوں نے 80 کوڑوں کی لگانے کا حکم دے دیا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو کوڑے لگائے جاتے تھے 40 یا 80، یہ حد تھی شراب پینے کے اوپر یا تعزیر تھی؟ اختلاف ہے کہ یہ تعزیر تھی یا حد تھی۔ حد تو آپ کو پتہ ہے نا جو لازم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور تعزیر کیا ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے سزا کسی گناہ کے اوپر۔ لیکن زیادہ تر جو رائے ہے یہ 40 کوڑے مارنے کی، اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حد تھی کہ شرابی کو 40 کوڑے مارے جاتے تھے، لیکن بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ پھر اور بھی حدیث ہیں شراب کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم شراب کا سرکہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے اس کی ترمذی کی کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کے ایک وفد مدینہ آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم فلاں اور فلاں برتن، آپ نے نام لیے ان برتنوں کے، اور وہ برتن کیا تھے جس میں اس زمانے میں شراب بنائی جاتی تھی، تو آپ نے کہا کہ ان برتنوں کو کسی دوسرے استعمال میں نہ لایا جائے اور ان کو توڑ دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان برتنوں تک کو توڑ دیا جائے جس میں شراب بنائی جاتی تھی، تو شراب کس درجے کی حرام ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے دوسرے نام رکھ کر ان کو جائز قرار دے لیں گے۔ تو کیا ایسے لوگ پیدا تو نہیں ہو چکے تھے؟ سوچیں، زنا، ریشم، شراب اور آلات موسیقی کے دوسرے نام رکھ کے انہیں جائز قرار دے لیں گے۔ پھر ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جو لوگوں پر لعنت فرمائی ہے شراب کے حوالے سے، اور یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، لینے والا، اٹھانے والا، جس کے لیے لی جائے، پلانے والا، بیچنے والا،
اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی، یہ سب کے اوپر 10 کیٹیگریز پہ آپ نے لعنت فرمائی. یعنی ہر لحاظ سے خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، فیکٹری ہے، اپنے ہوٹل میں رکھی ہوئی ہے، کسی کے لیے خریدی گئی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فارن ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو ان کے لیے تو منگانی ہے، تو وہ بھی لعنت بھیجی گئی اس کے اوپر بھی. خریدنے والا، کسی کے لیے خریدنے والا، جس کے لیے خریدی گئی، ہر کچھ سب کچھ موجود ہے، سارا کچھ ہے اس کے اندر. پھر ایک اور حدیث ہے مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا پینا حرام قرار دیا ہے اس کی خرید اور فروخت بھی حرام قرار دی ہے. تو یہ تو کچھ احادیث ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت احادیث ہیں جس سے شراب کی حرمت ثابت ہوتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خود سے سمجھ میں نہیں آتا تو اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول کرتے رہو اور بچ جاؤ. اور اگر پھر بھی تم نے منہ موڑ لیا تو اللہ رسول کے ذمے تو بلاغ المبین ہے، اور انہوں نے تو بتا دیا ہے. بے لاتعداد احادیث ہیں ان کی کہ شراب حرام ہے، اللہ کا حکم سامنے موجود ہے. پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا ہے؟ پھر تو اللہ تمہیں خود ہی دیکھے گا، تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر خود ہی جواب دہ ہونا پڑے گا. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات اور انہوں نے عمل کیے صالح. کیا نہیں ہے ان کے اوپر جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے؟ جناح، کوئی گناہ. کس بارے میں گناہ نہیں ہے؟ فیما، اس بارے میں جو طعموا انہوں نے کھایا، اذا متقوا جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لائے. اور تقوی اور ایمان لا کے انہوں نے کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، انہوں نے عمل صالح کیا. پھر ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ تقوی میں اور آگے بڑھ گئے اور ایمان میں آگے بڑھ گئے. ثم اتقوا، پھر ان کے اندر اور تقوی پیدا ہو گیا. وآحسنوا، اور وہ احسان کے لیول پر آ گئے. تو واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے. اب یہ آیت بہت ہی غور طلب اور سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. الرٹ ہو کے آپ کو سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب بخاری کے مطابق شان نزول یہ ہے کہ جب شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے پہلے کیوں نہ چھوڑ دی. اگر اور یہ انہوں نے سوچا کہ جو ہم نے پہلے پی لی تھی حرمت کا حکم آنے سے پہلے، تو اب اس کا کیا ہوگا. یا یہ انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ جو لوگ مر گئے ہمارے اور وہ شراب پیتے تھے حرمت کا حکم آنے سے پہلے، تو اب ان کا کیا ہوگا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کی تشویش دور کر دی گئی. اور کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے، عمل کرتے تھے یا کرتے ہیں ایمان لا کے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا اس پر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا حکم آنے سے پہلے کی. کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کھایا پیا حرام چیز تو اس کے اوپر ان کا مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ پہلے کی بات ہے حکم آنے سے پہلے. لیکن جو مر گئے ان کا تو مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گئے حکم آنے سے پہلے. لیکن جو زندہ ہیں ان کے لیے کیا شرط ہے معاف کرنے کی؟ وہ کیسے معافی ان کو ملے گی؟ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ آئندہ وہ حرام کام سے بچتے رہیں گے اور مسلسل بچتے رہیں گے، ایمان میں بڑھتے رہیں گے، تقوی اختیار کرتے رہیں گے، اور جس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے حرام اس کو قرار دیا ہے اس کو چھوڑتے چلے جائیں گے، اور اپنے آپ کو ایمان اور تقوی میں بڑھاتے رہیں گے عمل صالح کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور اس لیول پہ آ جائیں گے ایمان اور تقوی کے کہ جہاں وہ محسن بن جائیں گے، آسنوں کے لیول پر آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساری پچھلی خطائیں معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو مر گئے تو وہ تو مر گئے، معاف ہو گئے، لیکن جو زندہ ہیں ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہاں پر سیدھا سیدھا یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ جنہوں نے پی لی تھی کوئی بات نہیں ان کو معافی مل گئی. نہیں، ان کو ایک ڈیٹیل جواب دیا گیا ہے کہ جو مر گئے ان کی تو معافی ہو گئی کیونکہ اس وقت تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. لیکن جو زندہ ہیں انہوں نے اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے آئندہ زندگی میں اس حرام چیز سے مسلسل بچنا ہے، لگاتار بچنا ہے، اور اپنے آپ کو ایمان میں بڑھاتے چلے جانا ہے. آیت کو دیکھیں، اذا متقوا، کب ان کو معافی ہے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جب انہوں نے تقوی اختیار کیا. وآمنوا، اور ایمان میں آگے بڑھ گئے. اور ایمان میں کیسے آگے بڑھ گئے اور تقوی میں؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کے ذریعے. اور پھر اور آگے بڑھے، ثم اتقوا وآمنوا، اور ان کا ایمان و تقوی آگے بڑھیا.
اور آگے اگلے لیول پر آ گئے. اس کے بعد پھر ایمان و تقوی میں بڑھتے رہے، حرام چیزوں کو چھوڑتے رہے، اللہ کی رضا کے کام کرتے رہے، تو آسن و احسان کے لیول پر آ گئے. تو اگر وہ یہ سب کچھ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو بھی انہوں نے کھایا پیا پچھلے. تو کیونکہ واللہ یحب المحسنین یہ کہا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت میں 3 بار ایمان کا ذکر ہے اور 3 بار تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایمان اور تقوی جو ہے اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، درجات ہوتے ہیں. انسان ایک دم سے کوئی ہائی لیول پہ نہیں آ جاتا ایمان اور تقوی کے، تدریج سے آتا ہے، درجہ بدرجہ. ایمان اور تقوی انسان میں پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے، اسٹیپ وائز بڑھتا ہے. اور ہائیسٹ لیول پھر ایمان و تقوی کا کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. تو اب اس کو سمجھیں ذرا کہ درجات کیسے بڑھتے ہیں، احسان کیا ہوتا ہے، کیسے انسان ایمان اور تقوی میں بڑھ کے ہائیسٹ لیول پر جاتا ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ انسان قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اللہ اور رسول کو مانتا ہے. تو کس بنا پہ کرتا ہے؟ تقوی کی بنا پر ہی کرتا ہے. اسلام قبول کرتا ہے یا شعوری اسلام قبول کرتا ہے کہ پیدائشی تو تھا لیکن اب شعوری مسلمان بنتا ہے؟ تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر کرتا ہے. اب یہ پہلا درجہ ہے کہ انسان میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اس نے اسلام قبول کر لیا، یا پیدائشی مسلمان تھا تو کیا ہوا؟ وہ شعوری مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے، ریچولز ادا کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے. پہلا درجہ ہے ایمان کا اور تقوی کا. اگلا درجہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان کا لیول اس کا بڑا، نماز روزہ کر رہا ہے نا، تو ایمان کا لیول اس کا آگے بڑھا، اور زبانی ایمان سے بڑھ کر ایمان دل میں اتر گیا. پہلے تو زبانی ایمان لایا تھا کہ میں ایمان لیا، اسلام قبول کر لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اللہ رسول کو مانا، ریچولز ادا کر رہے ہیں. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ایمان دل میں اتر گیا، دل میں یقینی کیفیت پیدا ہو گئی اللہ کے اوپر اور اس کے رسولوں کے اوپر اور آخرت کے اوپر کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور ایمان اس کا عمل میں آ گیا. تو یہ اگلا درجہ ہوتا ہے، صرف زبانی کلام میں نہیں رہا. اب کیا ہوا؟ دل میں اترا اور عمل میں آ گیا. آپ کو پتہ نہیں ایمان کے 3 اسٹیپس ہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلا تصدیق بالقلب ہے، پھر عمل، سوری، تصدیق باللسان ہے، اور نہیں، سب سے پہلے زبان سے اقرار باللسان ہے کہ زبان سے انسان اقرار کرے، پھر تصدیق بالقلب ہے کہ دل سے تصدیق کرے، اور پھر عمل بالجوارح ہے کہ اپنے جوارح کہتے ہیں اعضاء کو. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ آپ نے زبان سے اقرار کر لیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. اب یہ تقوی کی وجہ سے آپ نے کیا، اور آپ ایک لیول پہ، پہلے لیول پر آ گئے ایمان اور تقوی کے. اگلا درجہ کیا ہے کہ آپ کا زبانی کلامی ایمان اتر کے دل میں چلا گیا، اور آپ ایمان کے مطابق عمال کرنا شروع ہو گئے، عمل میں آ گیا. تو یہ نیکسٹ اسٹیپ ہو گیا. اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے عبادات بھی بدل گئے اور معاملات بھی بدل جائیں گے. مومن والے کام کریں گے نا آپ، کیونکہ ایمان آپ کے دل میں اتر گیا اور ایمان کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں. تو جو مومن کو کرنا چاہیے وہ آپ کریں گے، زبان بھی آپ کی وہی ہوگی، اخلاق بھی وہی ہوگی، کردار بھی وہ ہو جائے گا، اور آپ کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا، نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر کیا ہو؟ پھر تقوی اور بڑھتا ہے. جب آپ عمل صالح کرنا شروع ہوتے ہیں، اچھے کام، تو ایمان اور تقوی اور بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا آ جاتا ہے. تو جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تب بھی بنیاد کیا ہوتی؟ تقوی ہوتی، یا شعوری اسلام لاتا ہے. لیکن ابتدا میں تقوی کم درجے کا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے. ابتدا میں سب کا تقوی ایک جیسا نہیں ہوتا کہ ہائی لیول پر تقوی آپ کا موجود ہے، نہیں، تقوی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ. پہلے آپ ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ عمل صالح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کرنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کا ڈر، تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر جو آپ کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے، تقوی بڑھتا ہے. یعنی عمل صالح کرنے کی وجہ سے ایمان و تقوی میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آیت دیکھیے، یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے اذا متقوا وآمنوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور عمل صالحات کیے، تو پھر کیا ہوا؟ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور تقوی بڑھ گیا اور ایمان بڑھ گیا. تو عمل صالح جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کے کرنے سے یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور تقوی بڑھ جاتا ہے اور زیادہ. یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں، سمپل الفاظ میں، کہ عمل صالح جو نیک عمل ہیں
وہ اور ایمان اور تقوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ دیکھیں آپ جتنا آپ کے اندر ایمان ہوگا، جتنا اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی ہوگا، اتنے زیادہ آپ نیک اعمال کریں گے، اور جتنے زیادہ آپ نیک اعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان اور تقوی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ایک 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 ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنا، کہ ایمان و تقوی کا لیول آپ اپنا کیسے معلوم کریں، اس کا پیمانہ کیا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں عمل صالح کتنے کر رہی ہوں۔ اگر ہم میں سے کسی کو پتا کرنا ہے کہ میرے ایمان و تقوی کون سے لیول پہ ہے، ابھی پہلے اسٹیپ پہ ہے، سیکنڈ اسٹیپ پہ ہے، یا آخری اسٹیپ پہ ٹاپ پہ پہنچ چکا ہے، تو کیسے کرے گا وہ پتا؟ عمل صالح کی تعداد دیکھے کہ عمل صالح کتنا کر رہا ہے۔ اگر عمل صالح کرنے بڑھ گئے ہیں تو اس کا مقصد ہے آپ کا ایمان بھی بڑھا ہے اور تقوی کا لیول بھی بڑھا ہے۔ لیکن اگر عمل صالح اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، یا خدا نہ کرے کم ہو گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ تقوی بھی کم ہو گیا اور ایمان بھی کم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ عمل صالح جو ہے اس کے کرنے سے ایمان و تقوی بڑھتا ہے، اور جتنا ایمان و تقوی آپ کے اندر بڑھتا ہے اتنا زیادہ آپ عمل صالح کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو مددگار ہوتے ہیں، کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور ایمان و تقوی جب انسان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے نا، تو اس کا ہائیسٹ لیول آ جاتا ہے احسان کا، پھر وہ محسن بن جاتا ہے انسان۔ محسن کیسے بن جاتا ہے؟ محسن کی کیا معنی ہے؟ احسان کا کیا معنی ہے؟ احسان کا لفظ حسن سے ہے، یعنی پھر انسان، وہ جو انسان جس کے اندر تقوی اور ایمان بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے، ہائیسٹ لیول پہ آ جاتا ہے، کوشش سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، کہ ایسا ڈر کہ جو اس کے اور گناہ کے درمیان آڑے ہو جائے، تو وہ محسن بن جاتا ہے۔ یعنی ہر کام کو وہ اپنے دل کی رضا اور رغبت سے نہایت ہی اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اللہ اور رسول کو پسند آ جائے اور مقبول ہو جائے۔ اور ایسا طریقہ کون سا ہے؟ احسان کا طریقہ کون سا ہے ہر کام کو کرنے کا؟ کوئی بھی کام جب سنت رسول کے طریقے سے کیا جائے تو وہ حسین ترین ہوتا ہے، اور سنت رسول پر عمل کرنے والا محسن ہوتا ہے۔ تو احسان کیا ہوتا ہے اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے خالص کرے اور سنت رسول کے طریقے پر کرے، اور ہر آسپیکٹ سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، اپنے معاملات کو بھی اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، اپنی عبادات کو بھی اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، ہر طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، وہ محسن ہے، وہ احسان کے لیول پر ہے۔ اور جب احسان کا لیول آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان نیک اعمال، بلکہ ہر عمل یہ سوچ کر کرتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، احسان کے لیول پر انسان کیا کرتا ہے؟ کیسے آپ کو پتا چلے کہ آپ احسان کے لیول پہ ہیں؟ جب انسان ہر عمل یہ سوچ کر کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تو اس کو دیکھ رہا ہے کم از کم۔ اب یہ بات حدیث جبرائیل میں عبادات کے لیے آئی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ حدیث جبرائیل آپ کو کئی دفعہ میں نے بتائی نا کہ عبادات کے لیے آئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن عبادت کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ اتنا واسٹ ہے کہ اس میں ہر نیک عمل آ جاتا ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اللہ کی ہمہ وقت غلامی اور بندگی، اطاعت اور فرما برداری، پوجا اور پرستش۔ تو پھر عبادت کیا ہوئی؟ جو بھی کام آپ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، رسول کے طریقے پر کر رہے ہیں، وہ عبادت ہے۔ اور وہ پھر کیا ہو گئی؟ احسان کے لیول پر ہو گیا کام۔ جو آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، طریقہ رسول کا ہے، تو وہ احسان ہے۔ اب چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے عبادت ہو، چاہے دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ ہو، چاہے کوئی بھی کام ہو۔ تو بہرحال اس آیت کا معنی ایک اور طریقے سے بھی کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ یہ، اس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوسرا معنی کیا گیا ہے۔ 3 حالتیں کیسی ہیں؟ نمبر 1، جب انسان تقوی اور ایمان کے ایک بالکل انیشیل سٹیج پر ہوتا ہے، تو وہ ایمان اور تقوی کے ساتھ عمل صالح کرتا ہے اپنے لیے۔ ٹھیک، کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے۔ نماز پڑھتا ہے تقوی اور ایمان کے ساتھ، روزے رکھتا ہے، یہ سب کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے۔ حج کرتا ہے اپنے لیے۔ یہ پہلا لیول ہے۔ دوسرا سٹیج کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کا تقوی اور ایمان بڑھتا ہے، اور اس کے اوپر وہ کیفیت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان اور تقوی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی معاملات کرتا ہے، مومن والے معاملات کرتا ہے۔
ٹھیک ہے، یہ اگلا اسٹیج ہے. پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں سوچتا، وہ مومن بن جاتا ہے. مسلم سے وہ سارے کام ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بتائے ہیں نا، ایمان والوں کو انسٹرکٹ کیے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے. مومن وہ ہے جو جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. مومن وہ ہے جو سچ بولے. مومن وہ ہے جو وعدہ پورا کرے. مومن وہ ہے جس سے دوسروں کی عزت محفوظ رہے. تو سیکنڈ اسٹیج یہ ہوتا ہے پھر انسان کا جب ایمان و تقویٰ بڑھتا ہے. اور تھرڈ اسٹیج کیا ہے؟ ہائیسٹ اسٹیج، کہ ایمان و تقوی کی وہ کیفیت ہو جائے جس میں انسان ہر کام صرف یہ سوچ کر کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر وہ کچھ بھی نہ سوچے کہ کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ احسان ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو میں بھلائی کروں. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ نے میرا حق دیا تو میں آپ کو حق ادا کروں. یہ نہیں کرتا. پھر وہ عبادت بھی اس طرح کرتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. پھر وہ معاملات بھی اس طرح کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو پھر اس کے حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کس طریقے سے ادا ہوں گے؟ سوچے نا، احسان کے لیول پر ہوں گے نا کہ نہیں ہوں گے؟ یا بہت ثقیل بات ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کیا آ رہی ہے؟ آ رہی ہے طرح سے بہت اچھی طرح سے آ رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اب بنیاد کیا ہوئی پھر؟ بیسیکلی بنیاد ہے تقویٰ. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، پہلے تقویٰ ہے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. پہلے تقویٰ پیدا ہوا دل میں، اللہ کا ڈر، جو ایسا ڈر جو گناہ اور انسان کے درمیان آڑے آ گیا. پھر اس تقوی کی وجہ سے وہ ایمان میں آگے بڑھا. وہ عمل الصالحات، پھر اس نے عمل صالح اختیار کیے. پھر اور تقویٰ بڑھا اور ایمان بڑھا، اور بڑھتے بڑھتے سمت تقوی آسن اور احسان کے لیول پر آ گیا. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ڈرائیونگ فورس کیا ہوئی پھر؟ تقویٰ، اللہ کا ڈر، جو انسان کو آگے اور آگے لے کر جاتا ہے. اب بالکل آپ عام طریقے سے سوچ کر دیکھیں، جتنا ڈر آپ کا دل میں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اتنا آپ ایمان کے لیول پر، احسان کے لیول پر بڑھتے چلے جائیں گے. صرف اللہ سے ڈرنے والے. پھر ہر کام صرف رب کو سامنے رکھ کے کریں گے، پھر آپ نہیں سوچیں گے. تو تقویٰ پہلے وہ ایمان بڑھاتا ہے، پھر ایمان بڑھ کر انسان احسان کے لیول پر آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. تو سبق اور خلاصہ کیا ہے؟ کہ بنیاد تقویٰ ہے انسان کی سارے نیک کاموں کی، احسان تک آنے کی. تو جتنا آپ نے تقویٰ اختیار کر لیا، اتنا ہی اچھا گھر آپ کا آخرت میں بن جائے گا اوپر. اتنا ہی بڑا محل بنے گا جتنا تقویٰ ہے. جتنا اللہ کے ڈر سے آپ کام کریں گے. تو تقویٰ کو بڑھانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے. تقویٰ کی سادی سی ڈیفینیشن ہے کہ اللہ کا ایسا ڈر جو انسان اور گناہ کے درمیان حائل ہو جائے. یا دوسری ڈیفینیشن تقویٰ کی کہ اللہ کی محبت میں انسان اچھے کام کرے اور اس کی ناراضگی کے ڈر سے اس کی ناراضگی کے کام چھوڑ دے. یہ ہے تقویٰ، سمپل. ٹھیک، تو کام کیا ہے ہمارے کرنے کا؟ تقویٰ بڑھاتے جائیں اپنے اندر. ایسا ڈر اپنے دل میں اللہ کا پیدا کریں جو ہر جگہ ہمارے ساتھ ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو. ایسا ڈر اللہ کا ہو جو گناہ اور ہمارے درمیان آڑے آ جائے. زبان رک جائے، ہاتھ رک جائے، آنکھ رک جائے جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہے اس سے. ہر جگہ یہ کیفیت ہو جائے. اس کی کوشش کرنی ہے ہم نے، اور کرتے ہی رہنی ہے. کیونکہ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ کہاں تک جانا ہے؟ بتائیں. آخرت ٹارگٹ اخروی کامیابی احسان ہے، احسان ہے. جی، ٹارگٹ احسان ہے، احسان کے لیول پر. کیونکہ واللہ یحب المحسنین ہے نا. دیکھیں، ٹارگٹ احسان ہے کیونکہ واللہ یحب المحسنین کہا گیا ہے. محسنین کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان سے محبت کرتا ہے. اور تقوی کو چیک بھی کرتا رہنا چاہیے. ابھی میں نے آپ کو چیکنگ کا طریقہ بتایا کہ تقوی اور ایمان کیسے چیک ہوگا. عمل صالح دیکھنے پڑیں گے کہ ہم کتنے کر رہے ہیں، کتنے عمل صالح بڑھ رہے ہیں، گٹ رہے ہیں یا رکے ہوئے ہیں، کیا ہے. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ تقوی اور ایمان کتنا بڑھ رہا ہے. اور پھر اپنے معاملات اور عبادات کو دیکھیں کہ کیسی چل رہی ہیں. عبادات کتنی بہتر ہوئی ہیں، کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. معاملات، ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ کیسی ہے، کیسی ہم زبان بولتے ہیں، ہمارا دل کیا سوچتا ہے لوگوں کے بارے میں، کتنا صاف ہے، کتنا نہیں ہے. کیونکہ جو محسن ہوتا ہے نا، اس کا دل بھی لوگوں کی طرف سے صاف ہوتا ہے. محسن بڑی بڑی چیز ہے، آسان چیز نہیں ہے. محسن بننا آسان نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ واللہ یحب المحسنین ہے کہ اللہ تعالیٰ تو محسنین کو ہی پسند کرتے ہیں. تو پھر محسن بننے کا ٹارگٹ تو رکھنا ہے.
تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بات یہ ہے کہ محسن جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہمارا ہونا ہی چاہیے، کیونکہ آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اور محسن اور احسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں نے حتی الامکان آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے روٹین ہے کہ ہم لوگ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں چھٹی دے دیتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، کلاسز آف ہو جاتی ہیں، کیونکہ آخری عشرے میں حکم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں کمر باندھ لیتے تھے، یعنی بالکل تیار ہو جاتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، محنت کرتے تھے، جان کھپاتے تھے عبادت میں، اور گھر والوں سے بھی کرواتے تھے. تو آخری عشرے میں چھٹی دی جاتی ہے کہ اپنے طور پر ہر کوئی اپنی جان کھپائے جیسے وہ سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ عبادات کرے. تو آپ کی آج کے بعد سے چھٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کلاسز ریزیوم ہوں گی جسٹ آفٹر عید، جو بھی وینسڈے آئے گا. میم 26 ہے. جی 26 اپریل ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کے درمیان کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ کلاسز آف ہیں تو آپ الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ قرآن کو اندھا دھند نہ پڑھیں. یہ ہے صرف آپ کا ہوم ورک جو آپ کے پر ہے. آپ قرآن کو دل اور دماغ کھول کر پڑھیں، کم از کم ایک ٹائم تدبر کریں، تدبر کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں، کیا میں نے پڑھا تھا، یہ کیا کہا جا رہا ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. ایک تو تدبر، آپ کو پتا ہے کہ ایک آیت پر تدبر 100 نوافل کے برابر ہے. آپ 100 نوافل کر کے پڑھتے رہیں نا، 100 پڑھ پاتے ہیں، اور ایک آیت پر آپ نے تدبر کر لیا تو حدیث کے مطابق 100 نوافل کے برابر ہے. تو تدبر سے پڑھیں قرآن کو. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ تو تدبر نہ کرنا تو تالے پڑنے کی نشانی ہے. تو صرف اتنا ہی ہوم ورک ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو کم از کم ایک ٹائم تدبر سے پڑھیں. اور جو پہلا کورس کر چکے ہیں ان کو تو الحمدللہ پورا قرآن ہی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کیا یہاں پر کہا جا رہا ہے. تو بالکل ایسے نہ پڑھیں کہ آنکھ بند کر کے نہیں یہ میں نے 3 قرآن ختم کرنے ہیں. آنکھ کھول کے پڑھیں، دل و دماغ کھول کے پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، یہ میں نے کیا پڑھا تھا. آپ کو ریمائنڈرز ملے تاکہ سارے قرآن آپ کا ریمائنڈ ہو جائے پورا آپ کے ذہن اور دل اور دماغ میں، احکامات آپ کو یاد آ جائیں. اور جو نئے ہیں وہ بھی، کیونکہ الحمدللہ وہ بھی تو 7ویں پارے پہ ہیں تو ان کو بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. تو صرف یہی آپ سے میری درخواست ہے اور ہوم ورک ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اور آپ کے اور میرے سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہائیسٹ لیول پر قبول فرمائے، اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور تراویح اور سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی جتنی بھی ہماری اولاد کو نیک راہ پر لگائے، ہدایت عطا کرے. کیونکہ دیکھیں صرف اپنے متعلق ہم نے نہیں سوچنا، اولاد کے لیے جو بیمار سوچنا ہے ان بہت کے لیے بھی دعا ضروری کریے. ہے. جی کافی لوگ اسی طرح جی تو اولاد کی جو ہدایت کی دعا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے بڑی خوبصورت دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو اولاد کی ہدایت کی ضرور دعا کریں. آپ کی کلاس ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو اپنے مائکس میوٹ رکھیں، وہ دعا کریں. پھر اسی طرح جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں. جو روزے نہیں رکھ پا رہے اللہ تعالیٰ ان کو روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق اور صحت دے دے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کی جو پاکیزہ جگہ رشتے کروائے. اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ایمان میں اور تقوی میں اللہ تعالیٰ ہم کو بڑھائے. اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اور سب سے اہم دعا ہے کہ ہم مغفرت کی دعا کریں. دیکھیں اپنی مغفرت کی، اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کی، مغفرت کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہے حاصل ہونے والا. پھر یہ ہے کہ صالحین میں شامل ہونے کی دعا ضرور کرنی چاہیے، جو آپ نے ابھی پڑھا بھی، اور بہت خوبصورت دعا آپ کو میں نے بتائی دی حضرت یوسف کی. تو یہ ساری دعائیں، اور سب سے آسان طریقہ یہ کہ ایک چھوٹی سی بک آتی ہے قرآن کی مسنون دعائیں ہیں، تو وہ پڑھیں. اس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مسنون دعائیں ہیں. تو کوئی ایک ٹائم ایسا بھی ہونا چاہیے کہ اب آپ بیٹھ کے وہ ساری دعائیں لائن سے پڑھیں اور اچھے طریقے سے مانگیں. اپنی زبان میں بھی مانگیں، لیکن جو مسنون دعائیں ہیں ان کو اسی طریقے سے مانگنے میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، قبول ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.